بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، آیت الکرسی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم تشریح و تفسیر چل رہی ہے۔ اس آیت کے آغاز دے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ اس دعوے دے اتے اللہ رب العزت نے 7 دلائل دا ذکر فرمایا، جنہ دے وچوں 3 دلائل دا ذکر گزشتہ دروس دے اندر تساں احباب سماعت فرما چکے ہو۔ اپنے اس دعوے تے پہلی دلیل اللہ رب العزت نے دیتی کہ الحی القیوم، کہ میں اللہ اس وجہ کر کے الہ اور معبود ہاں کہ میں زندہ بھی ہاں اور قائم بھی ہاں، ہمیشہ تو زندہ اور ہمیشہ رواں گا، میرے تے کدی بھی موت نہیں آئے گی، اور کوئی اور ہستی، کوئی اور مخلوقات وچوں میریاں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جیڑی موت تو پاک ہے، اس وجہ کر کے میں ہی الہ۔ دوسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں اس وجہ تو بھی الہ ہاں، اس دی دلیل یہ ہے کہ مینوں اونگ بھی نہیں آندی اور نیند بھی نہیں آندی، میں اونگ اور نیند کو پاک ہاں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تیسری دلیل فرمایا جیڑا کچھ آسمان دے اندر، جیڑا کوئی زمین دے اندر، یا انہاں دے درمیان، ہر چیز دا مالک بھی میں اللہ، اور ہر چیز تے متصرف اور مختار بھی میں اللہ، ہر چیز نو بنان والا بھی میں اللہ، اور ہر چیز تے اختیار رکھن والا، قدرت رکھن والا بھی میں اللہ، جو چاہاں کراں، جو چاہاں پیدا کراں، میں اللہ نو کوئی بھی روک ٹوک کسی دی نہیں ہے۔ اس وجہ کر کے اے 3 دلیلاں سن لو، اگر انج دی کوئی اور ہستی ہے تو لے آؤ، نہیں تو پھر من لو کہ الہ اور معبود اکیلا میں اللہ۔ اج انشاءاللہ العزیز ان دلائل دے وچوں چوتھی دلیل دا ذکر کیتا جائے گا کہ اللہ نے اپنے اس دعوے دے اتے جو چوتھی دلیل ارشاد فرمائی وہ شفاعت دے متعلق ہے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز اللہ کس طرح انسان نو سمجھانا چاہندے نے کہ تساں تاں انہاں نو میں اللہ تو علاوہ الہ اور معبود، حاجت روا اور مشکل کشا بنائی پھر دے ہو، مگر انہاں دی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تو دسنا ہوں۔ اور کیڑی حقیقت ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ فرماندہ ہے میرا محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا محبوب انہاں لوگاں نو ذرا میرا پیغام میرا اعلان سنا دیو۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے او جڑا اللہ دے سامنے اپنے لب ہلان والا ہووے؟ کون ہے جڑا میں اللہ دے سامنے اپنی زبان نو حرکت دے سکدا ہووے؟ کون ہے جڑا میں اللہ دے سامنے سفارش تے شفاعت کر سکدا ہووے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں ہاں اوہی میں رب دے سامنے شفاعت کر سکدا جے، اوہی میں اللہ دے سامنے اپنی زبان نو حرکت دے سکدا جے، جنوں زبان تو بولن دا اذن تے حکم میں اللہ دے دیواں۔ جدوں تک میں اللہ دی اجازت نہیں ہوئے گی، جدوں تک میں اللہ دا حکم تے آرڈر نہیں ہوئے گا، میں اللہ دا کوئی نبی بھی اپنی زبان حرکت نہیں کر سکدا۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر دو قسم دی شفاعت دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک شفاعت اللہ نے ایسی شفاعت دا ذکر کیتا ہے جس دا ذکر کر کے میرے اللہ نے اس دی تردید کیتی ہے کہ اے شفاعت برحقہ نہیں ہے، حق شفاعت نہیں ہے۔ او کیڑی شفاعت؟ جس نو جبری شفاعت آکھیا جاندا ہے۔ اے کنہ دا عقیدہ، کنہ دا نظریہ، کیڑے لوگ نے جڑے جبری شفاعت دا عقیدہ رکھن والے؟ فرمایا یہودیاں نو ویکھ لو جبری شفاعت دا عقیدہ رکھیا ہویا، عیسائیاں نو ویکھ لو جبری شفاعت دا عقیدہ رکھن والے، مشرکین مکہ نو ویکھو جبری شفاعت دا عقیدہ رکھن والے، اج کل دے مسلمان بھی جبری شفاعت دا عقیدہ رکھ دے، سارے نہیں، تھوڑے مسلمان ایو جے وی نے جڑے او عقیدہ رکھ دے جڑا عقیدہ یہود و نصارہ تے مشرکین مکہ دا سی۔ کیڑا عقیدہ؟ کیونکہ انہاں دا عقیدہ تے نظریہ یہودیاں دا عقیدہ، اللہ دا قرآن کہندا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیاں دا عقیدہ کہ عزیر نو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، عیسائیاں دا عقیدہ عیسیٰ نو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ عزیر اللہ دا بیٹا ہے نہیں، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ بیٹا ہونا اور بیٹا بنا لمنا یہ دونوں الگ الگ چیزاں نے، غور کریے۔ بیٹا ہونا، بیٹا بنا لینا، یہ یہود و نصارہ دا یہ عقیدہ نہیں سی کہ نعوذ باللہ اللہ نے شادی کیتی ہے تے پھر نعوذ باللہ اللہ نے اپنی بیوی دے نال ازدواجی تعلقات قائم کیتے نے، اس دے نتیجے دے اندر عزیر اور عیسیٰ پیدا ہوئے نے۔ یہ عقیدہ نہیں سی انہاں دا، بلکہ انہاں دا عقیدہ سی کہ اللہ نے اپنے انہاں نبیاں نو پیاریاں نو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ آکھن دا مقصد انہاں دا اے سی کہ جویں ایک باپ اپنے بیٹیاں دے نال پیار کردا ہے ایویں اللہ انہاں نال پیار کردا ہے، اور جویں باپ اپنے بیٹیاں نو اختیارات دیندا ہے ایویں اللہ نے بھی انہاں نو اختیارات دتے نے۔ اے ہے بیٹا بنا لینا۔ انہاں دا یہ عقیدہ نہیں سی کہ اللہ دے وچوں جمے نے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال انہاں دا عقیدہ کیڑا سی کہ بیٹیاں طرح پیار کر کے اپنے اختیارات دیندا ہے۔ تے اج دے بعد مسلماناں دا عقیدہ کی ہے؟ صرف وہ جملہ نہیں بول دے کہ بیٹا بنا لیا، باقی گل ساری وہی ہے۔ انہوں نے جملہ بول دیتا نا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ صرف یہ لفظ نہیں بول دے کہ بیٹا بنا لیا، گل پیچھے وہی کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے سن بیٹا انج بنایا کہ اپنے اختیارات دیتے، یہ بیٹے دا لفظ نہیں بول دے، صرف انج کہہ دیں نے اپنے اختیارات دیتے۔ یہ پیارا صرف کہہ دیں نے، یہ صرف پیارا کہہ کے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات دیتے، وہ پیارا بیٹا کہہ کے کہتے سن اللہ نے اختیار دیتے۔ بس صرف بیٹے دا فرق ہے، باقی یہودیاں تے ساڈے مسلماناں کوئی فرق نہیں۔ بہرحال انہاں دا عقیدہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، اختیارات دیتے اپنے نبیاں نو، اپنے پیاریاں نو، تے جدوں اللہ نے اختیارات دے چھڈے پھر او جبری سفارش بھی کر سکتے نے، اللہ کولوں نعوذ باللہ زبردستی منوا بھی سکتے نے۔
میں بھی کسی دا بیٹا ہیں، تساں بھی کسی دے بیٹے ہو، تے ہر کسی نو اپنا بچپن کوئی بھولے ہوئے تو نہیں ہوندا ہیں۔ اسی زبردستی والدین کول گلاں منوانے ہاں کہ نہیں منواندے اسی نا؟ چلو بندہ وڈیرا ہو جاندہ، تھوڑی عقل آ جاندی، جس وقت عقل گٹے چوندی اس ٹائم ہر بچہ ضد کردا ہے کہ نہیں کردا؟ زبردستی باپ دی جیب وچ کوئی شے ہووے یا نہ ہووے زبردستی گل منواندا یا نہیں منواندا؟ منواندا ہے نا۔ اس واسطے انہوں نے جدوں یہ گل کیتی کہ اپنا بیٹا بنا لیا، اختیارات دے دیتے تے عقیدہ انہاں بنا لیا کہ ہن اے اللہ دے پیارے زبردستی اللہ کولو گلاں منوا لیندے نے۔ اے جبری شفاعت ہے۔ اس دا اللہ نے قرآن مقدس دے اندر 12 جگہ تے تردید کیتی ہے اور نفی کیتی ہے، جتھے بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے۔ ہن آیت الکرسی ہے، اس تو پچھلی آیت دے اندر بھی اللہ نے نفی کیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اس دن تو پہلے مال خرچ کرو جس دن کسی دی شفاعت قبول نہیں کیتی جائے گی، جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ تیرا نبی بھی سفارش کرن والا، اللہ شہداء بھی شفاعت کرن گے، اللہ حافظ قرآن بھی شفاعت کرن گے، اللہ علماء بھی سفارش کرن گے، معصوم بچے بھی شفاعت کرن گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے میں نہیں کہندا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا علماء، شہداء، معصوم بچے، حافظ قرآن، اللہ دے نبی سفارش کرن گے، اے سارے شفاعت کرن والے۔ مگر اللہ دا قرآن ایک مقام تے نہیں کئی مقامات تے فرماندا ہے لا شفاعہ، کوئی سفارش کرن والا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نفی کرنا چاہتے ہیں کہ جڑے عقیدہ رکھ کے بیٹھے نے اللہ دے پیارے زبردستی جبری سفارش کرن گے، عقیدہ غلط ہے، جبری سفارش کسی دی نہیں چلنی۔ اللہ پھر دسنا کیویں سفارش ہونی ہے۔ اللہ فرماندا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ فرماندا ہے کوئی وکھاؤ تا صحیح مینوں سفارش کرن والا، کوئی وکھاؤ تا صحیح مینوں شفاعت کرن والا اس اللہ دے سامنے الا باذنہ، مگر اس دی اجازت نال، اللہ دی اجازت ہوئے گی۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، امام الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت جبرائیل نو میرے کول گلیا، اللہ نے جبرائیل نو بھیج کے اپنا پیغام پہنچایا، سلام بھیجیا تے پیغام بھیجیا۔ میرے آقا فرماندے نے جبرائیل نے آ کے سلام آکھیا تے آکھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی رب دا پیغام لے کے آیا۔ میں کہا کیڑا پیغام لے کے آیا، کیڑا پیغام لے کے آیا؟ تے آکھن لگے جی اے اللہ پیغام اللہ نے گل تواڈے تے سٹ چھوڑی ہے، اللہ نے گل تواڈے تے سٹ چھوڑی۔ کیڑی گل؟ حضرت جبرائیل فرمان لگے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اللہ فرماندے نے دو گلاں تواڈے سامنے نے، ایک گل نو تساں چن لو، ایک گل نو قبول کر لو، جیڑی تساں چن لئی میں اللہ او قبول کر لواں گا، میں اللہ انجے کر دیواں گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کیڑیاں دو گلاں؟ اللہ فرماندا ہے جبرائیل نے انج کر کے فرمایا کہ میرا محبوب پیغمبر، او اللہ دا محبوب پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر، اللہ دا محبوب پیغمبر، او صرف جبرائیل دا محبوب پیغمبر نہیں، اللہ دا محبوب نہیں، او تے ساری کائنات دا محبوب ہے، تے جس دا او محبوب نہ ہووے او رب دا محبوب ہو سکدا نہیں، جس دا او محبوب نہ ہووے او رب دا محبوب نہیں ہو سکدا۔ قرآن کہندا ہے اور رب دا محبوب نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل فرمان لگے او میرے پیارے، او اللہ دے محبوب، او اللہ دے پیارے، ذرا توجہ نال سنو۔ اللہ فرماندا ہے کی فرماندا ہے؟ دو گلاں کیڑیاں؟ کس بارے فرمایا؟ شفاعت دے بارے، سفارش دے بارے۔ اللہ فرماندا ہے میرا محبوب پیغمبر دن قیامت ہوئے گا تیری امت میں اللہ دے دربار دے اندر کھڑی ہوئے گی، تینوں میں اللہ دنیا دے اندر اس گل دا اختیار دینا، دوواں گلاں دے وچوں ایک گل چن لے، اگر تو چاہیں تیری ادھی امت نو بغیر حساب و کتاب جنت داخل کر دیواں، اے گل چن لے، یا دوسری گل ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے نہیں،
بلکہ تو سفارش نو چن لے، شفاعت نو قبول کر لے، تو سفارش کرے گا میں اللہ تے محمد الرسول اللہ دی شفاعت قبول کراں گا اپنی گنہگار امت دے بارے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جدوں اے دوویں گلاں سنیاں، میرے آقا نے فرمایا میں ادھی امت نہیں بخشوانا چاہندا، میں شفاعت نو قبول کرنا۔ حضرت جبرائیل لے کے پیغام اللہ کو چلے گئے، تیرے محبوب پیغمبر نے تو شفاعت نو قبول کیتا ہے، ٹھیک ہو گیا میرے محبوب پیغمبر تو سفارش کری میں قبول کراں گا۔ صحابہ کرام دے سامنے ذکر کیتا تے صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ادھی امت، پوری ادھی امت تے بغیر پچھیاں دسیاں جنت دے وچ ہیں تو تسی او قبول نہیں کیتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر مسکرائے تے فرمان لگے اللہ نے تا ادھی امت دا کے سی نا جیڑی شے میں چنی ہے میں ادھی نالوں زیادہ لے کے جاواں گا، تے لے کے کیویں جاواں گا؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جے میرے اللہ دا حکم ہوئے گا، جے میرے اللہ دا حکم ہوئے گا، جے اللہ دی اجازت ہوئے گی تو میں ادھی نالوں زیادہ امت لے کے جاواں گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے شفاعت نو قبول کیتا اور اللہ دے محبوب پیغمبر نو یقین سی کہ میرا اللہ ادھی نالوں زیادہ امت بخش دے گا، مگر نال کی فرمایا جے اللہ دا حکم ہوئے گا، اللہ دی اجازت ہوئے گی تاں میں شفاعت کر سکاں گا۔ اللہ دا قرآن بھی یہی کہندا ہے، میرے محبوب پیغمبر دا فرمان بھی یہی کہندا ہے، سفارش اس وقت تک اللہ دا کوئی نبی بھی نہیں کر سکے گا جدوں تک میرے اللہ دی اجازت نہیں ہوئے گی، جدوں تک میرے اللہ دا حکم نہیں ہوئے گا۔ اللہ دا حکم ہوئے گا اللہ دا نبی سفارش کر سکے گا، تے پھر او جڑے یہود ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی نا کیونکہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے محبوب پیغمبر دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت میری امت دے لوگ یہودیاں دے پیچھے انج چلن گے جویں ایک جتی دوئی جتی دے پیچھے چل دی۔ تے آج سارے یہودیاں دے کام ساری خوشیاں غمیاں دے اندر انہاں دے کام میں نا، ساڈے مسلماناں دے رواج رہ ہی کوئی نہیں، اور پھر ساڈے عقیدیاں دے اندر بھی بگاڑ اوویں آن لگ گیا ہے جویں یہود و نصارہ دے اندر سی۔ تو اللہ دے محبوب پیغمبر دی پیش گوئی پوری ہو کے رہے گی۔ کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے محبوب پیغمبر دی پیش گوئی غلط ہو، اے میرے محبوب پیغمبر نے، اے اللہ دے سچے رسول اور سچے نبی نے، اے اللہ دے آخری نبی نے، کوئی مرزا گاما تے نہیں ہے، کوئی مرزا کانا تے نہیں ہے۔ کہندا ہے میری عمر، پہلے کہندا میری عمر 85 سال ہوئے گی، میری عمر 85 سال ہوئے گی، تے پھر بعد پتنی کیڑا خیال آیا، بیمار ہویا یا جو بھی ہویا ڈر گیا، تے پھر کہن لگا نہیں میری عمر 75 سال تے 84 سال دے درمیان وچ ہوئے گی، تے جدوں مریا تے 70 سال بھی کوئی نہیں سی۔ اور پھر مرن تو بعد اس نے پہلے اپنی کتاب کی لکھیا، اپنی کتاب لکھدا میں جدوں جمیا وہ کیڑا سن سی، کہندا ہے 1839 یا 1840 سکھاں دے اخیر دے دور دے وچ میں پیدا ہویا، ٹھیک ہے۔ تے پھر جدوں مر گیا یہ اس نے اپنی اصل تاریخ پیدائش دسی 1839 یا 1840، جڑا جمیا وہ خود دسدا پیا اپنی تاریخ پیدائش، وہی معتبر ہو سکتی ہے نا، وہ اپنی دس کے گیا۔ ہن 1840 وہ جمے تے 1908 مر جائے تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 68 سال بنے نا، 60 پچھلے تے 8 اگلے 68 سال، وہ 70 سال ہی نہیں بنے۔ تے پھر جدو مر گیا پیش گوئی کی کیتی سی میری عمر 85 سال ہوئے گی یا میری عمر 74 سال تے 86 سال دے درمیان ہوئے گی، تے پھر جدو مریا تے 68 سال عمر 70 ہی پوری نہیں کر سکیا۔ پھر پچھو جڑے لوگ سن پوچھل لان والے دے خلیفے، ایک خلیفہ لکھن لگا کہ او دی جڑی تاریخ پیدائش سی 1839-40 نہیں بلکہ 1837 سی۔ دعا اٹھیا او دا خلیفہ او دا پتر بشیر الدین محمود، او کہن لگا جی نہیں 1837 نہیں 1835 دے وچ پیدا ہویا۔ پھر تریا او دا ایک مرید اٹھیا، او دا نام نہاد صحابی نام نہاد نبی دا، او آکھن لگا کہ نہیں او دی تا تاریخ پیدائش 1830 سی۔ اے ہن پچھو پیش گوئی سچی ثابت کرن واسطے 70 کوڑ ماری جاندے نے، تے پھر سچی گل تے اوہی ہونی نا کہ جڑا جمن والا آپے دس گیا، اے سارے کوڑ مار رہے نے، صرف مرزا قادیانی دی پیش گوئی جھوٹی نو سچا ثابت کرن واسطے۔ اے کوئی مرزا گامے دی پیش گوئی نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر دی پیش گوئی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جیڑی گل کر دیتی لوہے تے لیک ہے اور وہی کام اج ہو رہا ہے۔ بہرحال اے عقیدہ یہود و نصارہ دا، مشرکین مکہ دا کہ اللہ دے بزرگاں دا، اللہ دے نیک بندیاں دا لڑ پھڑ کے جنت دے ٹر جاؤں گے، انج جنت سوکھی لبدی
جنت کوئی ایڈی سستی نہیں ہے کہ کسی دے لڑ پھڑ کے نکل جاواں گے. بہرحال آپ کچھ کریں گے تو جنت لبے گی. جدوں تک آپ کچھ نہیں کریں گے تو لڑ پھڑ کے کوئی جنت جا سکتا نہیں ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا.